وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں۔ لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیاناً۔ ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو، آپ تو لے کر آ گئے، ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیاں ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوا، کس نے لکھا ہمیں کیا پتا۔ اب دیکھیے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی رب ارنی انظر الیک، وہ کچھ اور شے تھی۔ یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ بعض لوگ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں، بعث بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم الفاظ کو خواب خواہ کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے صریح ہے اس سے خواب خواہ کے لیے موڑ کر لے کر جائے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔